بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کا، لائرز ٹو بی کا شکریہ. ہمارے آج کے جتنے مہمان ہیں میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. ہمارے سینئر اس وقت سارے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈیورنگ بی بی سی کورس جو لیکچرز ڈلیور کیے. باقاعدہ آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا رخسار علی عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس فنکشن کا آغاز کریں. رخسار علی عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا داؤد نصیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. داؤد نصیر صاحب. پھر کہاں معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد، پھر کہاں معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد. چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد، پھر کہاں معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد. چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد. پھر کوئی شمع میں ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے گی. پھر کوئی شمع میں ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے گی. ہو گیا جیسے جدا، ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد. پھر کہاں معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد. آپ کی ذات ازل
آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، نہ کوئی آپ سے پہلے، نہ کوئی آپ سے پہلے، نہ حضور آپ کے بعد، نہ کوئی آپ سے پہلے، نہ حضور آپ کے بعد، پھر کہاں معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد۔ آج کی یہ تقریب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ان کولیبریشن ود پنجاب بار کونسل، دس از دی فرسٹ سیشن آف بار ووکیشنل کورس، اور آج تمام جتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور خصوصی ایفرٹس نو ڈاؤٹ احمد قیوم صاحب ممبر پنجاب بار کونسل، ان کے لیے کلیپنگ۔ یہ نہ صرف ایک انیشیٹو ہے بٹ دا سیم ٹائم یہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی۔ احمد قیوم صاحب نے مجھے آج سے چند مہینے پہلے صرف اس کا ذکر کیا کہ دس ہیز ٹو ہیپن، اور میں نے کہا جی کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ جسٹ کنسیڈرڈ ڈن۔ ہمیں شروع میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئیں because this was our first experience۔ اس سے پہلے بار ووکیشنل کورس اس طرح یہاں پر نہیں ہوا تھا، ایک BPTC کورس ہوا تھا but that was about 6-7 years ago if I reckon۔ anyway تو اب پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہز لارڈشپ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں۔ ان فیو مومنٹس ہی ول جوائن اس، اور ہم ان کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے۔ اس سے پہلے میں درخواست کروں گا ممبر پنجاب بار کونسل محمد احمد قیوم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جو اتنا زبردست انہوں نے جو انعقاد کروایا ہے۔ احمد قیوم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سیکرٹری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کیبنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، صدر اسد منظور بٹ صاحب اور ان کی پوری مکمل طور پہ ٹیم کا، اور بار ووکیشنل کورس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی ٹیم کا بھی تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کیا بار ووکیشنل کورس۔ بار ووکیشنل کورس کیا بلا ہے، یہ کہاں سے آ گئی اور یہ کیوں آپ تمام دوستوں کے اوپر لاگو کیا گیا، یہ تھوڑا سا سمجھانے کی یہاں پہ ضرورت ہے، بیکاز ریکویسٹ وغیرہ اور ضرورت یہ ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ کس طرح کیا ہے، نام تو بڑا اوکھا سا اس کا رکھا گیا بار ووکیشنل کورس۔ یہ 2018 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی 2 ہفتے کا ہر لڑکے سے بار ووکیشنل کورس کروانا ہے بس۔ وہی بار ووکیشنل کورس کیا چیز ہے، یہ کر کے پنجاب بار کونسل کو ڈائریکٹ کیا گیا اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ بار ووکیشنل کورس ڈیولپ کیا جائے، اور بار ووکیشنل کورس یہ نرے لیکچرز نہیں ہیں، ایک ہمارے پروفیشن کے اندر ایک المیہ ہے، ایک بہت فنڈامنٹل فلا ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کورس وغیرہ لایا گیا ہے۔ اس کورس کو ہم کہتے ہیں ایمانداری سے 2 سال کے اندر کمانے کا پروگرام۔ المیہ ہمارے پروفیشن کے اندر یہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ کے اوپر LLB کے بعد لائسنس نہیں دیا جاتا، ہم پکڑا دیتے ہیں کہ بچے جا، نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سیکھنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، ایمانداری سے کیسے کمانا۔ افریقہ کے گھنے جنگلوں کے اندر بھی لڑکے کو سکھایا جاتا ہے کہ ایمانداری سے کیسے کمانا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے اس سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ آپ ہائی کورٹ میں یا کسی جج کے سامنے ہوں تو آپ لطیفہ نہ بنے۔ اب لڑکے کو اگر پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ دعویٰ کیسے تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کا یہ چیز تھی۔ انگلینڈ کے اندر گورے نے ہمیں LLB کی ڈگری تو دے دی،
مگر بار ووکیشنل کو وہ اپنے ملک کے اندر لائسنس کسی کو نہیں پکڑاتا جب تک آپ ایل پی سی سولیسیٹر کا کورس یا بار ووکیشنل کورس نہیں کرتے جس میں سکھاتے ہیں کہ وکالت کرنی کیسے. تو یہ آپ کا ہمارے اوپر کلیم تھا بار کاؤنسل کے اوپر, بار ایسوسیشن کے اوپر, کہ ہم آپ کو بتائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایکچوئل حقوق ہیں, ہر لڑکے کا یہ حق ہے پروفیشن میں آ کے اس کو سکھایا جائے. سینئر سے آپ کلیم تک نہیں کرتے, اسی لیے سپریم کورٹ نے لاگو کیا کہ آپ کو پڑھانا ہے. اور ایمانداری سے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, نہ ہم یہاں پہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل لا پڑھاتے ہیں, نہ کوئی بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں, سادے مقدمے جو آپ کو پہلے 2 سال میں مل سکتے ہیں تاکہ آپ کی روزی روٹی اور آپ پراپرلی اچھے وکیل بن سکیں. مسئلہ اس پروفیشن کے اندر کیا آ رہا ہے, یہاں پہ وکیلوں کا ایک فلڈ آ رہا ہے. اور پچھلے سال ہم نے یہ ذرا فگر غور سے دیکھیے گا, 6300 لائسنسز دیے ہیں پورے پنجاب میں. ہمیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے 6300 کو لائسنس نہیں دینا جب تک وہ بار ووکیشنل کورس نہیں کرتے. میں تو اگر اپنا وہاں پہ پنجاب بار کاؤنسل میں پہلے ہم نے یہ بار ووکیشنل کورس کروایا, کمرے میں تو 73 بندے آتے ہیں, سارا سال بھی لگا رہا ہوں تو میں 1000 نہیں ٹاپتا. یہی وجہ ہوئی کہ ہم نے لاہور بار سے بھی ریکویسٹ کی, وہاں پہ بھی 2 دفعہ بار ووکیشنل کورس ہو چکا ہوا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ ہماری سب سے پریسٹیجیس بار ایسوسیشن ہے پنجاب کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ راؤنڈ دا ایئر کرنے والی ہے چیز. آپ کو میں یہ پھر بتا رہا ہوں, 6300 ہم نے ڈائریکشن پورے کے پورے پنجاب کے اندر بار ایسوسیشنز کو دی کہ تو ہر صدر اور سیکٹری ذاتی طور پہ رسپانسبل ہے. ہم نے تو ان کو یہاں تک خطوط لکھ کے بھیجے کہ ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے بطور صدر یا سیکٹری اگر آپ نے نہیں کروایا. پنجاب میں 144 بار ایسوسیشنز ہیں اور ابھی تک المیہ یہ ہے کہ صرف 32 میں کروایا گیا. جتنی مرضی ہم, اور لگتا ہے کہ شاید انہوں نے قسم کھائی ہوئی کہ ہم نے نہیں کرنا. میں آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی چیزیں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہاں پہ جو اچیومنٹ کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے شہروں کے اندر, بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے شاید قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھانا لڑکوں کو, اور وہاں پہ لڑکے ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہر بار ایسوسیشن کو لکھ کے بھیج دیا کہ اسی طرح 6300 پورے ہوں گے, ورنہ نہیں ہونے لگے. بٹ ایک اچھی دو اچھی چیزیں آپ کو میں بتا دوں, 38 بار ایسوسیشنز میں ہوئے ہیں, کئی جگہ پہ ہمارے سے بھی بہتر ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو بار ووکیشنل کورس ہم نے لاہور پنجاب بار کاؤنسل کے اندر کیا, اس میں ایک لڑکا تھا رحیم یار خان سے. وہ لڑکا آیا, اس نے بار ووکیشنل کورس کیا, اس نے اپنے علاقے میں جا کے صدر کو کہا کہ صدر صاحب یہ ہمارے لوکل لیول کے اوپر ہونا چاہیے. صدر صاحب نے ڈسٹرکٹ جج صاحب سے بات کی, ڈسٹرکٹ جج صاحب آئے, آدھا کورس ججز نے پڑھایا. اور ایک ہم نے دیا جلایا تھا جس سے ایکسپینڈ کر کے آپ لڑکوں کے سامنے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس روشنی کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے, اپنے اپنے علاقوں کے اندر اگر لے کے آنا ہے, تو نہ صرف کلیم کریں اپنے سینئر سے کہ ہمیں پڑھاؤ, بار کاؤنسل سے, بار ایسوسیشن سے, بلکہ کیا پڑھنا ہے خود بھی کرو. اگر آپ کو کوئی بندہ سکھا نہیں رہا تو آپ پہ آبلیگیشن. سر آپ ہوئی میں I'll continue. جو کہا گیا کہ جج صاحب کے انتظار کے اندر آپ کو تھوڑی دیر انٹرٹین کرتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے سامنے فیکٹس میں رکھنا چاہتا ہوں. 6300 لائسنسز ہم نے پورے سال کے اندر دیے پچھلے سال. اب جعلی کالجز اور یہ سارے ڈگری خریدنے والوں کا ایسا فلڈ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگلے 2 سال میں ہماری جو لائسنسنگ ہوگی 25,000 تک چلی جائے گی. آپ سارے کے سارے دوست اور جس کے اندر سے 16 سے 17,000 جعلی ہوں گے جنہوں نے لاء کالج کا ایک دن بھی نہیں دیکھا ہوگا. وکالت کیسے کرنی ہے اس فلڈ کے اندر اگر آپ نے ڈوبنا نہیں ہے, اور اگر آپ نے تیرنا ہے اور آگے نکلنا ہے اور ساحل تک پہنچنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بار ووکیشنل کورس اور وکالت کرنی سیکھیں. بیکاز جتنا فلڈ آ رہا ہے ان کا کوئی کام نہیں پڑھنے لکھنے کا, یا نہ ان کا کوئی خیال ہے اس طریقے سے. وہ تو بندہ ایک دفعہ لاء کالج نہیں گیا یار, اس نے ڈگری خریدی, اس نے آ کے سول جج کو خریدنے کی کوشش کرنی, نہیں کرے گا تو اس کو جا کے سر پھاڑے گا.
آپ کو ابتدا کے اندر بار ووکیشنل کورس کے اندر جب بات ہوئی تھی ہم نے کہا یہ ایمانداری سے کمانے کا پروگرام ہے. یہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پروفیشن ہے, یہ گاندھی کا پروفیشن ہے, ابراہم لنکن کا پروفیشن ہے, نیلسن منڈیلا کا سر پھاڑنے اور تالے لگانے والوں کا نہیں ہے. بار ووکیشنل کورس آپ کو اسی لیے کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار بھوک کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کام کرنا کسی نے سکھایا ہی نہیں اور ایک مقدمہ آیا ہے تو اس کے بعد تو ساری کی ساری زندگی اس کے ساتھ ہی ہے, تو پھر آپ کو پارا چڑھتا ہے. مگر جب آپ کو ہم نے کام کرنا سکھا دیا اور اچھے طریقے سے کام کرنا سکھا دیا, یہ ہماری پہلی اور سب سے فنڈامنٹل آبلیگیشن ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آپ کو بار ووکیشنل کورس, اتنا مشکل نام ہے بٹ ایمانداری سے کمانے کا پروگرام. پھر آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ 25,000 تک بیچ میں جاتی ہے انرولمنٹ, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں برگر وکیل ہوں, تیسری پشت کا وکیل ہوں, مجھے تو سارے کے سارے مقدمے آ جائیں گے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے سینئر جتنے ہیں یہ آپ کے لیے سارے کی ساری چیزیں ہیں, اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا, ٹیک روٹ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے. میرے نزدیک میں قسماً یہاں پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی ہیو ڈن ایز ممبر بار کاؤنسل, اور اس کو آگے لے کے جانا بہت لازمی ہے کیونکہ اس پروفیشن کی بقا اس کے اندر ہی ہے. میں لاجک پہ بات آپ کے ساتھ لاجک پہ بات کر رہا ہوں بیکاز آپ یہاں پہ اتنی تعداد میں آئے ہو, میں دیکھتا رہا ہوں, پہلا لیکچر میں نے یہاں پہ ڈیلیور کیا, میں آپ کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں. یہاں پہ آ کے بیٹھ جانا اور سیکھ لینا آپ چاہتے ہو, آپ اچھے والے ہو. دوسرا جو ہے یہ سارے کا سارا جو آپ کو پتا ہے, آپ اس پروفیشن کا سب سے بڑا. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم لاج. کیا حال آپ کا؟ I would like to welcome to the stage Justice Ali Zia Bajwa Sahab, one of the leading judges of the Lahore High Court bench. اور ہمارے لیے آنر ہے کہ جج صاحب یہاں پر آئے بیکاز اگر آپ ایکیڈیمک بینڈ اور تہ میں بات کرنے کی بات کریں تو جج صاحب از دا اسٹار آن دا بینچ. سو ہمارے لیے آنر ہے سر. آئی ول کوئکلی ٹرائی ٹو کنکلوڈ سر. جناب کے آنے سے پہلے سر ہم یہ بار ووکیشنل کورس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دس از اے کورس جو کہ سپریم کورٹ نے بار کاؤنسل کے ذمہ ڈالا کہ لائسنس سے پہلے ہر لڑکے کو وکالت کیسے کرتے ہیں وہ سکھایا جائے. تو ہم نے اس کو بیسکلی آسان زبان کے اندر سر ایمانداری سے پہلے 2 سال میں کمانے کا پروگرام ہے کہ تاکہ پاکستان میں ہم پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہے تھے کہ لارڈشپ کے دنیا میں LLB کے بعد کسی کو لائسنس نہیں دیا جاتا. بار ووکیشنل ٹریننگ کروائی جاتی ہے بار ووکیشنل کورس میں یا سولیسیٹر کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, مگر پاکستان کے اندر چونکہ دیا جاتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ دا آنریبل سپریم کورٹ ڈائریکٹڈ ہمیں کہ جی ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا ہے. پرابلم ان پاکستان ایز سر آئی واز پوائنٹنگ آؤٹ واز کہ 1 سال میں ہمارے پاس 6,300 پچھلے سال ہم نے لائسنسز دیے ہیں, اور فار اس ٹو ٹیچ 6,300. ایک کمرے میں ہمارے بار کاؤنسل میں 75 آتے ہیں, یہاں پہ 75 آتے ہیں. ہم نے ہر بار ایسوسیشن کے لیے سر لازمی کر دیا بار کاؤنسل میں کہ یہ بار ووکیشنل کورس کروانا لازمی ہے لائسنس سے پہلے, اور ان کا صدر اور سیکرٹری اس کے لیے رسپانسبل ہے. It is not an easy thing, Lordship, because 144 بار ایسوسیشنز آف پنجاب میں سے صرف آج تک 35 کے اندر ہوا ہے, and we have cleared only 2,800 students بار ووکیشنل کورس میں. لاہور, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے 2 ہفتوں کے لیے کنٹینیوسلی پڑھانا ہے, اس لیے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی بار ووکیشنل کورس کی اچیومنٹ از این آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ. لاہور بار میں بھی کروایا گیا, اور اس کا مکمل طور کے اوپر سیرا آئی وڈ گیو ٹو دا آنریبل سیکرٹری صاحب, دا انٹائر کیبنٹ, اور اپنے دوست عبد الرحمان کو جس نے یہاں پہ بیٹھ کے صبح دوپہر شام یہ سارے کے سارے لیکچرز نہ صرف ریکارڈ کیے ہیں بلکہ سارے کے سارے تیار کیے. آخر میں
آخر میں ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ایک لیول کے اوپر بار ووکیشنل کورس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو تو یہاں پہ 70-75 یا 100 دوست ہیں, آپ ساروں کو ہم نے پڑھا دیا, باقی پنجاب میں کس کو پڑھانا ہے؟ کتابچہ کہاں پہ ہے؟ پہلے راؤنڈ کے اندر ہم نے مختلف بار ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیا ہے, ان سے کروا رہے ہیں. اب ہماری آپ کے تمام لیکچرز ریکارڈ کر کے اب کتابچہ ہم اردو میں تیار کر رہے ہیں کہ آپ جب وکالت میں آئیں تو آپ کو پکڑا دیا جائے کہ وکالت کرتے کیسے ہیں, کس سائٹ پر کھڑے ہونا ہے, کون سا کاغذ استعمال کرنا ہے, کتنا سٹیمپ پیپر لگنا ہے. 12 نوعیت کے مقدمے جو ہر آسانی سے ابتدا کے اندر کسی اسٹوڈنٹ کو مل سکتے ہیں, کینڈیڈیٹ کو لائسنس کے بعد مل سکتے ہیں, وہ ہم نے سکھانے. نہ کہ بڑی ریٹیں, نہ کہ کمپنیز آرڈیننس اور یہ ساری کی ساری چیزیں, جو چیزیں لڑکے کو پہلے 2 سال میں مل سکتی ہیں وہ سکھائیں گے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور دوسری بار ایسوسیشن کے ساتھ یہ اگلا ہمارا سٹیپ ہے. سو ایک ریکویسٹ یہاں پہ مکمل طور کے اوپر یہ ہوگی کہ مے دس ناٹ بی دا فرسٹ, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اس کے بعد جیسے کہ آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا, لاہور کی مختلف بار ایسوسیشنز کے اندر کینٹ کچہری میں بھی ہم کروا رہے ہیں, مال ٹاؤن کچہری میں بھی کروا رہے ہیں, بٹ ایز دا پریمیئر بار ایسوسیشن آف پنجاب, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جس لیول کے اوپر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, جتنے یہاں پہ خاص طور پہ لیکچررز کو میں نے لیکچر دیتے ہوئے کیے, ان کی ریکارڈنگز جو اویلیبل کی ہیں, یہ آئی مسٹ کمینڈ دم, دس واز این آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اور آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ایز ویل. So with this, as I said, this is the most important thing that any bar council or bar association does. I would thank Lahore High Court Bar Association for this achievement, or I hope that they will continue to collaborate with us in the future as well. Bahut shukriya sir. Thank you sir. Thank you very much, Ahmed Qiyum Saab. I would now we welcome His Lordship, Mr. Justice Ali Zia Bajwa Saab. It's such an honor that he has graced this occasion. Really grateful once again. ہمارا پہلا بار ووکیشنل کورس جو سکسیزفلی گیا آج اس کے ایز اے چیف گیسٹ, سر لارڈشپ تھینک یو. ہمارے جو لیکچرز تھے وہ ہمارے سینئرز اور جو کچھ کمپیریٹیولی جو ہمارے جو میرے جیسے کچھ ون کین سے کمپیریٹیولی ینگ, جیسے بیرسٹر بلال صاحب ہیں, زین قریشی صاحب ہیں, اور ہمارے سینئر یہاں پہ نعمان قریشی صاحب سابقہ صدر لاہور بار ایسوسیشن, ہی از ہیئر ایز ویل, انہوں نے بھی لیکچر ڈلیور کیا. رائے بشیر احمد صاحب, رائے عثمان صاحب, مرزا ثاقب بیگ صاحب, بیرسٹر عاصم کھوکھر صاحب, بیرسٹر میاں بلال صاحب, جیسے میں نے پہلے کہا. سر ہمارے اس ایک لیکچر میں وی ور ٹولڈ بائی احمد قیوم صاحب کہ چونکہ سنس اٹ ہیز ٹو بی فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹیو, تو ہمارے جو سینئر کلارک ہیں میاں آصف صاحب, میاں صاحب اگر آپ پلیز ایک دفعہ ذرا کھڑے ہو جائیں گے تاکہ صاحب آپ کو دیکھ سکیں. سو فرام دس پرسپیکٹیو ہم نے ایک لیکچر اسپیشلی ڈیزائن کیا کہ نوٹسز, طلبانہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کرنی ہے, وہ آصف صاحب نے ڈلیور کی. تھینک یو. زین قریشی صاحب, ہمارے سینئر لائر اقبال دنگل صاحب, سو ریئلی گریٹفل, آپ نے ریونیو لاز کے اوپر لیکچر ڈلیور کیا. بیرسٹر اعزاز ملک صاحب اینڈ بیرسٹر مریم مصطفیٰ, شی از ناٹ ہیئر. ایوری بڈی تھینک یو ویری مچ. اب گیون دی شارٹ ٹائم میں اب درخواست کروں گا صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسد منظور بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور انہوں نے ایکسپیرینس پہلے اپنا پہلے بھی شیئر کیا ہے, آج بھی تھوڑا سا شیئر کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے لیے بڑی یہ عزت کی بات ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں, اور چونکہ ڈیلی ہم لائرز کو یہ ڈیل کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لائرز کی طرف سے پور پرفارمنس یا کوئی کمی کوتاہی ہو تو جسٹس صاحب کا یہ ویو ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اپنے کیس کو تو صحیح تیار کر کے آئیں. تو ہم ایز اے بار اپنے بینچ کو بتا رہے ہیں جی وی آر میکنگ ایفرٹس اینڈ ایوری باڈی از کنٹریبیوٹنگ, یعنی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی کسی غلطی کے اوپر اصرار کرے اور کہے کہ جی میں نے ٹھیک نہیں ہونا. الحمدللہ ایوری باڈی ہیئر, سینئرز بھی ہیں, جونیئر کولیگز بھی ہیں, اور سب لوگوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا, اور میں بڑا حیران ہوں یہ سیکٹر صاحب کی
اس میں بڑی ڈائریکٹ انوالومنٹ، اور ان کے جو نوجوان ٹیم ہے عبدالرحمان گرائز صاحب اینڈ ادرس، تو انہوں نے بڑا ڈیڈیکیٹڈ سے طریقے سے یہ سارا کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے، کیونکہ احمد قیوم ہمارے ان بھائیوں میں سے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سیاست میں آگے لائیں جو وکلا کی بات کریں، پروفیشن کی بات کریں، اور جو پروفیشن کو آگے پروموٹ کریں گے، جیسے نعمان قریشی جو اور اس طرح کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آٹومیٹیکلی لائرز کا جو لائزر ہے بینچ کے ساتھ وہ بہتر ہوگا. اور وہ جو ایک کبھی کبھی شکایت آتی ہے کہ ہمیں ویسے تو ڈفرینٹ حوالوں سے ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کالے کوٹ کو جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسینشلی ہم جو ہے نا وہ کانشیسلی کلیئر ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو لا بریکنگ میں ہو یا لا کو غلط انٹرپریٹ کرنے میں ہو یا کالے کوٹ کی عزت کا احترام اور اس کو کروانے میں کمی کیوں چھوڑتا ہو. ہمارے سب دوست جو یہاں بیٹھے ہیں دے ٹیک رسپانسبلٹی کہ ہم نے کالا کوٹ پہنا تو ہم نے اس کی عزت کروانی بھی ہے، کرنی بھی ہے. انشاءاللہ فیوچر میں مجھے امید ہے کہ یہی جذبہ ہم سب لائرز میں پورے پاکستان میں چاہیں گے، نہ صرف لاہور ہائی کورٹ بار، پورے پاکستان میں چاہیں گے. اور جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے یہ سینئر لوگ ہیں یہی بینچ میں جائیں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ. اور اگین سر جسٹس علی ضیاء باجوہ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ اس سے ہماری بار اور بینچ کی جو ہے وہ کافی ہارمونی کریٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو صدر صاحب، بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا آج کے چیف جسٹس ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنا کچھ ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں وین ہی اسٹارٹڈ ہز پریکٹس، اور کیا کیا مشکلات شروع میں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. میں ایز اے لائر مائی ایکسپیرینس از ڈفرینٹ، بٹ ہز لارڈشپ کا ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. تو سر it is such an honor once again. His Lordship, please give him a standing ovation. His Lordship is here. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm honored that I'm standing before my mother bar. اور مجھے جب قادر میرے پاس آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا. یہ بی وی سی کا جو ٹرم تھی جب میں نے سنا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اور اس میں آپ لوگ کروا رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا اور آج سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں بڑا اپریشیٹ کروں گا، مجھے کچھ سینئر فیسز نظر آ رہے ہیں. نعمان قریشی، احمد از آلویز ایکٹیو فار دس پرپز کہ ہاؤ ٹو گروم دا لائرز اور کس طرح سے ان کو کیا جائے. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ پہلے 2 سال میں یہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرینز اور یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے کورٹ کو ڈریس کرنا ہے، کس طرح سے ڈریس اپ آ کے آپ نے کورٹ میں کھڑے ہونا ہے. کیونکہ جن دوستوں نے بار کیا ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈریسنگ کا اور وہ کس طرح سے آپ نے ڈریس اپ ہونا ہے وہ اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا. ایز فار ایز مائی ایکسپیرئنس وین آئی واز اے نیو کمر ان دا بار، میں آج یاد کروں تو کیسز نہیں تھے. ایون وین آئی کمپلیٹڈ مائی LLM آئی کیم بیک تو میری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں کہ جا کے پتہ نہیں کتنے کیسز میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، پر کچھ نہیں تھا یہاں پر. شروع میں میں یہ سوچتا تھا کہ اگر ایک ہفتے میں میرا ایک روز کیس لگا ہو تو آئی ول بی اے ویری سکسیزفل لائر. مہینے میں ایک کیس، لیکن میں نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا. واٹ مائی روٹین واز، اسپیشلی جو ہمارے دوست اور چھوٹے بھائی اور بہنیں کر رہے ہیں کرمنل سائڈ کے اوپر، آئی یوز ٹو ٹیک مائی نوٹ بک اینڈ آئی یوز ٹو اٹینڈ کورٹس ارلی ان دا مارننگ. کیونکہ پہلے سیشن میں سیشنز کورٹ میں پری ریس بیلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو میں نے پک اپ کیا کہ پہلے پری ریس بیل جو ہے آئی شوڈ لرن، کیونکہ یہ پہلا اسٹیپ ہے جب پرچہ درج ہو جائے تو جو ریلیف کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ. آپ یقین کریں کہ آفٹر 2 ویکس میں نے کورٹس اٹینڈ کی اور یہ پتہ چلا کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ میلافائڈی الٹیریئر موٹیو ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں. آئی کیم بیک، آئی اوپن دا ڈکشنریز اینڈ بکس، اور کہ الٹیریئر موٹیو کیا ہے، میلافائڈی کیا ہے. اور
میں نے 1947 سے ہدایت اللہ کیس تھا پہلے, اور اس ٹائم جو کیس چل رہے تھے وہاں تک ججمنٹ نکلوائیں, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صرف بیسک 8-10 ججمنٹس ہیں, صرف 8-10 ججمنٹس ہیں, اور وہی دوبارہ رپیٹ ہوتی چلی ہیں مراد خان سے آنورڈ اور وہ سارا کچھ. تو 15ویں دن کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 15ویں دن کے بعد جب میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, کوئی لائر کر رہا ہوتا تھا آرگیومنٹ, تو مجھے ہوتا تھا کہ نہیں لیٹ می ڈو دیٹ, یہ بات کہنی چاہیے, ادھر یہ کیس کوٹ ہونا چاہیے. تو آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا کیسز بٹ آئی ہیو دا نالج, اور وہ ساری بات تھی. تو میں جو ینگسٹر ہیں ان کو یہی ٹپ دینا چاہوں گا کہ وہ جب شروع میں آئیں تو یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس کیسز ہوں گے تو ہم پڑھیں گے, بلکہ وہ پڑھیں گے تو ان کے پاس کیسز آئیں گے. سو دس از مائی ٹپ فار دا ینگسٹر کہ آپ جب آپ کے پاس پہلا کیس آئے تو آپ اتنے ویل پریپیئرڈ ہوں, اور جب آپ کورٹ میں جائیں تو پتہ چلے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور میں اپنا اور بھی ایکسپیرینس آپ سے کروں کہ میرے پاس 80% کیسز جو تھے وہ تھے کہ جب میں کورٹ سے آرگیومنٹ کر کے نکلا تو کلائنٹ دے کیم آفٹر می, اور انہوں نے کہا جی آپ اپنا کارڈ دے جائیں. سو جب آپ کیس آرگیو کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیس نہیں ہے, پیچھے بار بیٹھی ہے, پیچھے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے تو یہی آپ کا پائپ لائن ہے جہاں سے آپ کا وہ کام بھی نکلے گا اور آپ کی ریپوٹیشن بھی بنے گی. ہاں, پہلے 2 سال کے لیے جو میں ٹپ دوں گا اسپیشلی کیونکہ میری پریکٹس اور سارا ایکسپیرینس فوجداری سائڈ کا تھا, CRPC بہت بڑا, قانون شہادت بہت بڑا, آئی ول جسٹ ٹیل یو 25-26 سیکشنز, اگر آپ وہ کر لیں تو آئی گیو یو ایشورنس کہ پہلے 2 سال میں آپ بڑے سکسیزفلی اپنے میٹرز جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. 80% کمپلینٹس آپ کے پاس آتی ہیں پولیس کے اگینسٹ, پرچہ ہو گیا ہے, بیل کروانی ہے, تو 154 سے 173 تک 154 سے 173 تک جس بچے نے پہلے 2 سال میں ماسٹر ہو گیا ان سیکشنز کا, 40% وکالت اس نے سیکھ لی. اس کے بعد جو سیکشن ہے 22 سے 6 آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, 497 اور 498, یہ ٹوٹل 26 سیکشن بنتے ہیں. جو بھی بچہ نیا آئے وہ ان 27 سیکشنز کو ود ججمنٹس, ان کی انٹرپریٹیشن اور اس کے ساتھ سیکھ لے گا, وہ 40% وکالت کا ماسٹر ہو جائے گا. ایک آرٹیکل جو ہے 199 وہ ضرور پڑھیں آپ, کیونکہ 2 سال کے بعد جب آپ نے آنا ہے تو 199 کی کیا امپلیکیشنز ہیں, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کن حالات میں آپ نے ریٹ فائل کرنی ہے, کس میں آپ نے ریٹ فائل نہیں کرنی, یہ بڑا ضروری ہے آپ تک جاننے کے لیے. سو آرٹیکل 199 جو 27 سیکشن میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں اور ان پہ ماسٹر ہو جائیں تو 40% آف وکالت آپ کو آ گئی. باقی تو لا اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ ہم بینچ پہ بھی بیٹھ کے روز آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے نئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو اٹس اے گریٹ ایفرٹ. جتنے سینئر لوگ ہیں, بلکہ بینچ کو بھی اس میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. جتنے آپ سینئر لوگ ہیں آپ ایکچولی او کرتے ہیں ٹوورڈز دا بار, کہ جو چیزیں آپ نے سیکھیں آپ اپنے یہ جو نئے آنے والے ہمارے بھائی ہیں اور یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ اس میں اس چیز پہ آپ سے یہ آپ ان کا حق ہے کہ آپ وہ ان کے چیزیں سکھائیں. تو بہت اچھا ایفرٹ ہے بار کی طرف سے, اور یہ ایفرٹ میرا خیال ہے جاری رہنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے ٹریننگ دی ہے, اگر بچے کو کھڑا ہونا, اس کو کورٹ کو ایڈریس کرنا, اور یہ اس کو ایون اس کو ڈیٹ مانگنا آ جائے کہ میرے سینئر آج نہیں ہے, وہ بھی سب کو نہیں آتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر وہ اس کو یہ چیز ہی آپ سکھا دیں تو میں سمجھوں گا اٹس اے گریٹ سکسیس. باقی لرننگ ہے تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے. سو ایٹ دا لاسٹ آئی وڈ سے 3 words that preparation, persistence and passion. If you have these 3 things, you will inshallah become a very successful lawyer. Thank you very much. تھینک یو سر. کچھ ہمارے جو لیکچر جنہوں نے لیکچرز ڈلیور کیے, میں ان کا نام پہلے لینا آئی مسڈ اٹ. ہمارے سینئر ممبر بابر وان صاحب بھی آئے یہاں پر, انہوں نے بھی سر لیکچر ڈلیور کیا, اور آئی تھنک ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ جو لیکچر تھا وہ نعیم بخاری صاحب کا تھا. پرابلی ایوری بڈی انجوائڈ دیٹ. میری بہن ندا کفیل, انہوں نے کانٹریکٹ اور رینٹ لاس کے اوپر لیکچر ڈلیور کیا.
ویری ڈیئر بردر ملک عدیل احسان صاحب نے نارکوٹکس لا کے اوپر لیکچر ڈلیور کیا. اویس خالد صاحب نے سول لا کے اوپر کیا, جیسے نعمان قریشی صاحب نے بھی کیا, اور وقار حنجا صاحب نے فیملی لا کے اوپر جو ہے وہ لیکچر ڈلیور کیا. ونس اگین آپ آنے والے تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اینڈ میں صرف گزارش کروں گا میڈم فلک ناز گل صاحبہ سے کہ وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیں. اٹ واز سچ اے لولی ٹائم جس میں ہم نے یہ لیکچرز کروائے. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس ایون فار می ایز ویل. اور انشاءاللہ احمد کیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنوری مڈ سے رائٹ آفٹر دی ویکیشنز, ونٹر ویکیشنز, انشاءاللہ ہم جو دوسرا سیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. احمد کیوم صاحب تھینک یو ویری مچ سر, اور آپ کی موجودگی میں اناؤنس کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور باقی ہم کافی دوستوں کو یہاں پر دوبارہ زحمت دیں گے. اب میں درخواست کروں گا فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میڈم فلک ناز گل صاحبہ کا کہ وہ آپ کا تمام ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں, اور جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں لائرس ٹو بی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم سینئرز میرے سامنے بیٹھے ہیں. سر السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں, خیریت؟ سر ویلکم ٹو آل. اور آخر پہ یہ بڑا اچھا سلسلہ ایک جاری رہا جی. آپ سب کے بہتر برائٹ فیوچر کے لیے میں دعا گو ہوں. آپ محنت کریے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کے اچھے مستقبل کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آج کی یہ میں تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ونس اگین آپ آنے والے تمام دوستوں کا, میری بہنوں کا بہت شکریہ, ریئلی گریٹفل. اب میں درخواست کروں گا اپنے جو ہمارے جو سینئر لائرز بیٹھے ہیں, چونکہ ان کے لیے یہاں پر ایک انتظام ہے ٹی کا, سو پلیز پروسیڈ. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا, سرٹیفکیٹس کا مجھے عبدالرحمان صاحب نے بتایا ہے, جس کے لیے سب بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. سرٹیفکیٹس ابھی آپ کو جو ہے آفس سے ابھی آپ کو سب کو جو ہے وہ ڈلیور ہو جائیں گے. تھینک یو. آئیے سر. سرٹیفکیٹ ادھر اویلیبل ہے ان سب کو الفابیٹکلی, ان کے نا سرٹیفکیٹ ان کو لے لیں.